الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ الحمد شریف کا کچھ ترجمہ، کچھ تفسیر اور اس کا مطلب، اس کے فضائل ذکر کروں گا، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے رکھا کہ اس سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے شروع کرنا، پہل کرنا۔ سب سے پہلی پڑھے جانے والی آیت سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اب وہ چاہے قرآن کریم کے اندر ہو یا نماز کے اندر ہو۔ سب سے پہلے جو ہم شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ سورہ فاتحہ سے قرات شروع ہوتی ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ اس لیے رکھا کہ اس سے ہم قرآن کریم بھی شروع کرتے ہیں اور نماز بھی اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، 7 نام ہیں، ان میں سے سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ فاتحہ کا نام شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصے رکھ دیے۔ سورہ فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ پہلے 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف رکھی۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو خالق ارض و سما ہے، پوری انسانیت کا رب ہے، جو 18,000 مخلوقات کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور پھر بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں اس نے میری بزرگی بیان کی، میری تعریف کی اس نے۔ بندہ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا سے مراد یہاں ہے قیامت کا دن۔ روز جزا یعنی بدلے کا دن، تو بدلے کا دن دنیا تو ہے نہیں، وہ بدلے کا دن ہے قیامت کا دن، آخرت کا دن، جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا، زمین و آسمان بالکل ریزہ ریزہ ہو کر چٹیل میدان بن جائیں گے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اماں کے بارے میں سورہ نبا کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب حساب و کتاب لے گا تو ساری چیزوں سے حساب لے گا، ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور انسانوں کے علاوہ جناتوں کے علاوہ اللہ حکم فرمائے گا ساری چیزوں کو حساب و کتاب کے بعد وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے، انسان اور جنات باقی رہیں گے۔ اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیجیں گے، جسے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالیں گے۔ بہرحال مالک یوم الدین کا مطلب ہے جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کوئی اور مالک نہیں، کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے،
کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ قیامت کے دن صرف بادشاہت جو ہوگی اللہ کی ہوگی، اور بدلہ حساب و کتاب جو دلوائے گا وہ صرف اللہ دلوائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہ ہوگی۔ تو ان پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی، 2 حصوں میں تقسیم کر دی سورہ فاتحہ۔ پہلی 3 آیتوں میں جب بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اگلی 4تھی آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ بندہ اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اللہ سے، اپنی بے بسی بیان کرتا ہے اللہ سے، اور اپنے کو کمزور سمجھ کے کہ اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں، تیرے علاوہ اور کسی کی مدد نہیں چاہتا، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کسی اور کو معبود نہیں بناتا، کسی کو خالق نہیں مانتا۔ اے میرے مولا، میں تجھ ہی کو رب مانتا ہوں، ایاک نعبد، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے پناہ چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد ہمارے لیے شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ساری دنیا کو اکٹھا کر کے، ساری انسانیت کو جمع کر کے ان سے پناہ چاہے، مدد چاہے، اور میں اس کی مدد نہ کرنا چاہوں تو ساری دنیا مل کر اس بندے کی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کسی بندے کی حفاظت کرنا، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہو چکے ہیں یا جنہوں نے گمراہ کر دیا، جو گمراہ ہیں اور تو نے انہیں اپنی راہ سے ہٹا دیا، اپنے راستے سے ہٹا دیا، ان کے راستے پر نہ چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ پہلی 3 آیتیں اپنے لیے اپنی تعریف میں بیان فرمائی، اور دوسری 4 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے نازل فرمائی، اور یوں فرمایا کہ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جب بندہ ان سے دعا کرتا ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ الحمد شریف صرف دعا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف قرآن کے شروع میں اس لیے رکھی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کیا ہے سیدھا راستہ؟ بندہ جو اللہ سے سیدھے راستے کی طلب کر رہا ہے، وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اب اس صورت کے بعد جو پورا قرآن تیرے سامنے آئے گا وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب پورے قرآن کو سمجھ کے پڑھ، پورے قرآن پہ عمل کر، وہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، میں نے تجھ پر جو انعام کیا ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو انعامات ہیں، وہ اہدنا الصراط المستقیم ہیں، اور وہ قرآن ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے راستے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم کفر اور شرک کے راستے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم یہ گناہوں کے راستے ہیں، یہ شیطانیت کے راستے ہیں۔ صرف راستہ قرآن ہے جو ہدایت ہے بندے کے لیے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دونوں اکٹھا بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں ایک جگہ۔ حضرت جبرائیل اور نبی علیہ السلام ایک جگہ جمع ہے۔ اچانک آسمان سے کسی دھماکے کی آواز آئی، ایسی آواز آئی کہ کوئی زوردار دھماکہ ہوا، کھڑکھڑانے کی آواز آئی۔
تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کی سنائی ہے جو آج دنیا میں پہلی مرتبہ کھلا ہے۔ آسمان کا دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہونے والا ہے، آنے والا ہے آپ کے پاس، جو دنیا میں کبھی نہیں آیا، پہلی مرتبہ آنے والا ہے، اور وہ کچھ احکام لے کر آئے گا۔ اچانک ایک فرشتہ نازل ہوا، نبی علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ یا رسول اللہ نے آپ کو 2 نور کی بشارت سنائی ہے۔ کتنے؟ 2 نوروں کی بشارت سنائی ہے۔ پہلا نور ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف، دوسرا نور ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ 2 نور ہیں، اور جب بندہ ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحابی کو آواز لگائی جن کا نام ہے حضرت دجنہ، وہ نہ سن سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، کچھ دیر کے بعد وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز لگائی، تم حاضر کیوں نہ ہو سکے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب تمہیں نبی پکارے تو فوراً آ جاؤ اگرچہ نماز میں ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں جو تمہارے لیے آخرت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا عمل کیا کرو، سورہ فاتحہ کو اہتمام سے پڑھا کرو۔ میں آپ حضرات کو صرف سورہ فاتحہ کے فضائل اور شان نزول بتلا رہا ہوں، اس کو سمجھنا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز شروع کی ہے، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو ہمیں غور سے پڑھنا بھی چاہیے، اور اس کی بڑے فضائل اور اس کے بڑے مناقب ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، تعجب ہوگا۔ میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ سورہ فاتحہ کے کتنے فائدے ہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز سے پہلے، جو بندہ فجر کی نماز سے پہلے 41 مرتبہ خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے مشقت روزی عطا فرماتے ہیں۔ بے مشقت یعنی بغیر کسی دوڑ دھوپ کے، بغیر کسی محنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ تہجد میں، فجر سے پہلے تو تہجد کا وقت ہے، تہجد میں جو بندہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے مشقت، بغیر محنت کے، بغیر دوڑ دھوپ کے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی قیدی کے پاس جائے اور اس کے ہاتھوں میں بیڑی لگی ہوئی ہوں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں، اور وہ 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر اس کی ہتھکڑی پر پھونک مار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیدی کو جلدی رہائی نصیب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ ہے۔ اور ایک بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10 نیکیاں، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ سورہ فاتحہ میں 122 حرف ہیں۔ کتنے؟ 122 حرف ہیں سورہ فاتحہ میں، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ دن میں 24 گھنٹے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹوں کی منٹیں ہیں 1440۔ 24 گھنٹوں کی 1440 منٹ بنتی ہیں، جوڑ لینا بعد میں، 1440 منٹ۔ اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں،
سورہ فاتحہ الحمد شریف میں کتنی ہیں، کتنے حرف ہیں؟ 122 حرف۔ اور اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 1 منٹ میں 6 مرتبہ الحمد شریف پڑھ سکتے ہیں، 1 منٹ میں 6 مرتبہ۔ اگر ہم نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک 1 مرتبہ، صرف 122 حرف ہو گئے، تو 1220 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے پر، صرف الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھنے پر 1220 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہیں۔ اور جب ہم 1 منٹ میں 6 مرتبہ پڑھیں گے، سکون سے پڑھی جا سکتی ہے 1 منٹ میں 6 مرتبہ، تو 6 مرتبہ کی 7320 نیکیاں ہو گئی۔ صرف 1 منٹ میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کر 7320 نیکیاں کما لی۔ ہم جوڑتے ہیں نا اپنے کاروبار کا حساب کہ ہم نے یہ کام کیا تو اتنا پیسہ ملے گا، یہ کام کیا تو اتنا ملے گا۔ اگر ہم نے اس بزنس میں فلاں کو جوڑ دیا، فلاں کو جوڑ دیا، فلاں کو جوڑ دیا، تو وہ ہمیں ملتا رہے گا، اس کا بینیفٹ ہمیں ملتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیزن دیا ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ میں غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی نہیں۔ رمضان کی نیکیاں تو بڑھ کر اتنی ہوں گی کہ شمار نہیں کر سکتے، ہمارے کیلکولیٹر فیل ہے۔ تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر 1220 نیکیاں، اور 6 مرتبہ 1 منٹ میں پڑھنے پر 7320 نیکیاں ہو گئی۔ اگر ہم نے مہینہ بھر 1 مہینے الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھی تو ہمارے نامہ اعمال میں 2,19,600 نیکیاں ہو گئی۔ کتنی؟ 2,19,600 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی۔ اگر ہم سال کا حساب جوڑیں اور پورے سال سورہ فاتحہ پڑھیں تو 26,19,200 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے پر مل چکی۔ پورا قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ پورے سال پڑھنے پر 26,19,200 مرتبہ ہمیں نیکیاں مل چکی ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کو جب بندہ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نیکی عطا فرماتے ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا۔ اور اس کے کچھ خواص بھی ہیں، کچھ فضائل بھی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر کر رہے تھے، کسی جہاد کی تیاری میں تھے، تو کسی موقع پر مہمان بنے، کسی جگہ مہمان ہوئے، اور ایک صحابی نے خاموش اس کو کام کی بات ہے، بڑی کام کی بات ہے۔ تو ایک جگہ مہمان ہوئے، ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو مہمان نہیں بناتے۔ اپنی جگہ الگ ڈیرا ڈالا، اپنا کھانا پینا جو بھی شروع تھا وہ کیا۔ اچانک اس قافلے میں سے ایک شخص آیا، یہ حدیث ہے، مکمل بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے قافلے میں، یعنی صحابہ کے قافلے میں، کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو جھاڑ پھونک کا کام جانتا ہو؟ ہمارے گروہ کے سردار کے سانپ نے کاٹ لیا، اور ہم نے ہر ترکیب اختیار کر لی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم نے جڑی بوٹیاں، جو بھی ہم میں حکیم تھے، جو بھی ہماری دوائی تھی، ہم نے ساری ترکیبیں اختیار کر لی، اگر کوئی ایسا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ نے منع کر دیا کہ بھئی تم نے جب ہمیں مہمان نہیں بنایا تو ہم تمہارے کام کیوں آئے، منع کر دیا۔ لیکن ایک صحابی چل دیے۔ اب وہ وہاں پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آئے تو 30 بکریاں ساتھ لے کے آ رہا، 30 بکریاں ساتھ لے کے آئے۔ انہوں نے دم کیا، انہوں نے انعام میں بکریاں دی۔ سردار تھا آخر، جب انہوں نے دم کیا، دم کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو شفا مل گئی، اور وہ اپنے گروہ میں آ گئے۔ صحابیوں نے معلوم کیا کہ یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟
فرمایا کہ ابھی وہ بلا کر لے گئے تھے، میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے 30 بکریاں انعام میں دے دی۔ کہا تم تو دم نہیں جانتے تھے، دم کیسے کیا تم نے؟ کہا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی تھی، الحمد شریف پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھتا گیا، دم کرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے زہر کا اثر ختم کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، بستیوں میں، سب جگہ عالم موجود ہیں۔ پہلے عالم موجود نہیں تھے، مسجدوں میں امام بھی صرف ملا جی ہوتے تھے، جن کے 2 یا 3 صورتیں یاد ہوتی تھی، حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے تھے، جن میں کچھ ٹھیک سا ہوتا اس کو امام بنا دیا جاتا۔ تو جو بچے آیا کرتے تھے، یا اب بھی کچھ علاقوں میں جہاں بستیاں گئے گزرے زمانے کی ہیں اور جہاں بہت کم دین ہے، وہاں نماز کے بعد سیڑھیوں کے برابر میں مسجد سے باہر بچے کھڑے رہتے ہیں، لین لگائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، اور جب نمازی نکلتے ہیں نا تو وہ دم کرتے ہیں، نمازی نکلتے ہیں نماز پڑھ کے، وہ پھونک مارتے ہیں، اور ان کھڑے ہونے والوں میں غیر مسلم بچے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کو یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، یہ اللہ کو منا کے نکل رہے ہیں، اب ان کا دل صاف ہے، یہ گناہوں سے پاک ہیں، جو ہمارے اوپر دم کریں گے انہیں یہ معلوم ہے کہ عالم نہیں ہے، ہم جیسے ہی ہیں، لیکن جب نماز کے لیے گئے ہیں تو اللہ کو منایا ہے، سورہ فاتحہ اس میں پڑھی ہے، اب ہمارے اوپر دم کریں گے تو شفا ملے گی، اور ملتی تھی، شفا ملتی تھی۔ مسجد کے باہر، نماز کے باہر کچھ بچے کھڑے ہوتے تھے، دم کر دیا، پھونک مار دی، شفا مل جاتی تھی۔ وہ پڑھتے یہ تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا کسی کے زیادہ آیت الکرسی یاد ہوتی تھی وہ پڑھ لیا کرتے تھے، آیت الکرسی تو بہت کم یاد ہوتی تھی، الحمد شریف پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے الحمد شریف پڑھی، دم کر دیا، 30 بکریاں مجھے مل گئیں۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں انہیں تقسیم نہیں کرنا، پہلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مسئلہ معلوم کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے جائز نہ ہو، ہم نے دم کیا ہے ہمارے لیے جائز نہ ہو، مسئلہ معلوم کریں گے، اس کے بعد پھر ہم انہیں تقسیم کریں گے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے اور ہم نے دم کیا تھا اور وہاں سے ہمیں انہوں نے بکریاں دی تھی، اب ان کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھنا۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر کوئی بطور انعام کے دم کرنے پر کسی کو شفا مل جائے اور کوئی انعام دے تو وہ لینا جائز ہے۔ یہاں سے ہمیں صحیح بخاری سے یہ واقعہ معلوم ہوا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعام رکھے ہیں۔ ایک کام کی بات اور بتلاؤ، اگر بندہ لا علاج مریض ہے، بڑے دھیان سے سننا، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، میں نے کچھ فضائل بتائے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ 3 مرتبہ 40 دن نہیں گزار سکتا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اگر اس کی موت مقدر میں ہوگی تو آ جائے گی، موت کے علاوہ کوئی بیماری اس کے شریر میں رہ جائے تو حدیث جھوٹی ہے۔ 40 دن نہیں گزر سکتے کہ اللہ اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل، الحمد للہ نہیں، مل حمد للہ، الف چھوڑنا ہے، میم بسم اللہ کا آخر میں جو میم ہے، میم اور لام ملا کر پڑھنا ہے، مل، میم لام زیر مل، جو بسم اللہ کا الف ہے وہ چھوڑ دینا ہے، ہمیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، باوضو ہو کر اول آخر درود شریف پڑھ کے اطمینان سے صبح فجر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھے۔ اپنا مقصد چاہے وہ جسمانی مرض ہو یا روحانی مرض ہو یا ہمارا کوئی دنیاوی مقصد ہو، اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی مقصد ہو، صرف جائز ہو، جائز مقصد ہو،
اگر بندہ اس کے لیے پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلے 40 دن نہیں گزر پائیں گے وہ اس کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ اگر بڑے دھیان اور توجہ سے پڑھا تو پہلے 40 دن میں اللہ اس کا کام کر دے گا۔ اگر 40 دن گزر بھی گئے تو دوسرا چلہ، دوسرے 40 دن گزر گئے تو تیسرے 40 دن نہیں گزر پائیں گے کہ اس کا کام ہو کے رہے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے اہم فضیلت والی سورت عطا فرمائی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سوتے وقت سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد پڑھ کر سوئے گا، اللہ تبارک و تعالی رات بھر ایک فرشتہ اس کی نگرانی کے لیے متعین فرما دیں گے اور اس کے سامان کی اور اس کی جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو بندہ الحمد شریف اور قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ کر سوتا ہے، اللہ ایک فرشتہ یعنی باڈی گارڈ اس کی نگرانی کے لیے اور اللہ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی چور اس کے گھر میں داخل نہ ہو سکے گا، اس کے سامان کی اور اس کی جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی اور غیر رمضان میں بھی اہتمام کریں۔ سورہ فاتحہ تو میں نے ایک وقت کے اعتبار سے بتلا دی کہ ایک موضوع پر بات ہو تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، مختلف باتیں ہوں تو ادھوری رہ جاتی ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف مختصر سی آپ کو سمجھا دوں۔ بس اب میرے ساتھ اس کا ترجمہ کہہ لیں اور پھر وقت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، صحیح طرح الحمد شریف یاد کرنی ہے اگر یاد نہیں، اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کے معنی سب سے بڑا، اکبر کے معنی سب سے بڑا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب میرا کاروبار بھی بڑا نہیں، میری دکان بھی بڑی نہیں، میرا گھر بھی بڑا نہیں، جائیداد، بزنس، فیکٹریاں سب چھوٹی ہیں، یعنی کوئی میرے رب کے سامنے طاقت بڑی نہیں ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اب وہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوٹا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے۔ یہ نماز بتلا رہا ہوں میں، الحمد پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھا ہم نے۔ اگر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اللہ سے تو واقعتاً ہماری نماز میں خشوع آئے گا، ہماری نماز میں جان پیدا ہوگی۔ ہم نے نیت باندھ کے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ترجمہ ہوا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، یعنی دنیا کو چلانے والا بھی، آخرت کو چلانے والا بھی، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو چلانے والا، یہ سورج، چاند، ستاروں کو چلانے والا ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا نظام، کسی نے کوئی ایسا بلب بنایا ہو، کوئی ایسی لائٹ بنائی ہو کہ جس دن اس نے وہ تیار کر کے لگائی اور جلتی رہی ہو؟ ہے کوئی ایسی دنیا میں کوئی فیکٹری کہ اس نے کوئی ایسی مشین گیری بنائی ہو کہ وہ خراب نہ ہوئی ہو؟ زیادہ 5 سال کی گارنٹی، 10 سال کی گارنٹی، 20 سال کی گارنٹی، اتنی گارنٹی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی خراب۔ اللہ نے مشینیں لگائیں، سورج، مشین لگائی چاند، ستارے، جس دن لگائے تھے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنا دیا اور یہ نظام سجا دیا۔ جس دن لگائے تھے آج تک اپنی اسی روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں، نہ کم ہوئی نہ زیادہ ہوئی۔ موسم کے حساب سے اللہ نے دنوں کے اندازے کے حساب سے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اب سورج چھپ گیا تو رات ہو گئی، اب چاند نکل آیا تو رات ہو گئی، چاند چھپ گیا اب صبح صادق ہوگا پھر سورج نکلے گا۔ دن اور رات کا چکر سمجھانے کے لیے، دن اور رات سمجھانے کے لیے، مہینہ سمجھانے کے لیے، سال سمجھانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے یہ روشنیاں مقرر کر دی۔ آج تک اپنی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اس دن جب قیامت قائم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان چیزوں کو ختم فرمائے، وہ بھی اپنے حکم سے کن فیکون کہہ کے ختم فرمائے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے،
اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب بندہ کسی کے سامنے جاتا ہے نا، کچھ مانگنا ہوتا ہے، بڑی بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ تو بڑے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو بڑی تعریف کے لائق ہیں، اس کے بہت سارے کام یاد دلاتے ہیں، تو بندہ اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ تو دونوں جہان کا رب ہے۔ پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الرحمن فی الدنیا، تو دنیا میں بھی رحمان ہے، یعنی دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میری خامیوں پہ پردہ ڈالتا ہے، میں رات دن گناہوں میں ہوں پھر بھی مجھے روزی دیتا ہے، پھر بھی میرے گناہوں کو چھپا کے رکھتا ہے، صبح بھی روزی دیتا ہے، شام میں بھی دیتا ہے، آج تک تو نے مجھ سے کھانا نہیں چھینا، تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، اے اللہ تو دنیا میں رحم کرتا ہے۔ الرحیم فی الآخرہ، آخرت میں بھی رحم فرمائے گا، یقین ہے کہ اللہ ہمارے اوپر آخرت میں بھی رحم فرمائے گا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو روز جزا کا مالک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کیے ہیں، ہمیں غیروں کے راستے پہ نہ چلا، ہمیں قرآن کی ہدایت کا واجب بنا دے، ہمارے اوپر قرآن کی ہدایت کے انعامات نازل فرما۔ تو جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ تو پھر یہی وہ نماز ہے جو ہمیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو ہماری نماز بن جاتی ہے، جو نماز ہمیں برائیوں سے بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو پھر وہ نماز ہوتی ہے۔ اگر ہم مسجد سے باہر نکلے، گالی دی، برا کیا، اس کے ساتھ ناانصافی کی، جھوٹ بولا، تو یہ ہماری نماز ہی نہیں رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ تب ہمیں نماز کا پتہ چلے گا۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو رٹنے کے ساتھ ساتھ سمجھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن پر چلنے والا بنائے، دینی راستوں پر چلنے والا بنائے، سیدھی راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔